مولانا کا یہ آرٹیکل میں سمجھتا ہوں بہت بڑا آئی اوپنر آرٹیکل ہے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر، اور ہر وہ جگہ جہاں پر مسلمانوں کے حالات جو ہے بر صغیر کی طرح ہے، وہ ساری جگہوں کے لیے یہ آرٹیکل جو ہے اس میں بہت ایک بڑا گائیڈنس ہے۔ پہلے ہم مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ تو مولانا کی ساری کتب اور حالات اور دوسری اسٹڈیز یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر ایسے لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے ٹو نیشن تھیوری کے نام سے ایک نظریہ پیش کیا۔ مغل راج کے بعد انگریزوں کے دور میں جب آزادی کی تحریکیں چلی تو مسلمانوں کو یہ خطرہ ہوا کہ ہندو انڈیا میں یا جمہوری انڈیا میں مائنارٹی میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ تو مائنارٹی میں جب کنورٹ ہوں گے تو ہندو ان کی مساجد، ان کے مدارس، ان کے مقبرے، ان کا دین، ان کی تہذیب وغیرہ سب کے لیے خطرہ بنے گا۔ تو لوگوں نے جو ہے اس کا سلیوشن یہ پیش کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک اسپیشل لینڈ الاٹ کر دی جائے۔ تو اسپیشل لینڈ الاٹ کر دی گئی اور پھر جو ہے مشرقی اور مغربی پاکستان کے نام سے ایک ملک بنایا گیا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک ملک دینے کے باوجود بھی بالکل اس کی آدھی تعداد ہندوستان کے اندر ہی باقی رہ گئی جو اس ملک سے مائگریٹ کرنا پسند نہیں کیے۔ تو آج بھی جو ہے مسلمانوں میں ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم خطرے میں ہے اور ہماری عبادت گاہیں، ہمارے اوقاف، ہمارے مدارس یہ سب جو ہے انڈر تھریٹ ہیں۔ تو وہ دوبارہ جو ہے جو 70-80 سال پہلے جو جس خوف کی ریمیڈی کے نام سے جو کام کیا گیا تھا تو پھر وہی جو ہے تھریٹ دوبارہ واپس آ گیا۔ تو یہاں کوشچن یہ بنتا ہے کہ پھر ہم نے جو ریمیڈی پیش کی تھی اس کا کیا؟ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جو ہے پارٹیشن اور دو قومی نظریہ اس کا حل ہے، تو اس کا تو حل کیا جا چکا، دوا تو دی گئی، لیکن اس کا رزلٹ کیوں نہیں نکلا؟ تو یہ بات جو ہے ایک کوشچن مارک کے طور پر بر صغیر کے اوپر جو ہے لگی ہوئی ہے کہ جب ہم نے ایک بیماری کا ایک سلیوشن دیا اور سارے ہی لوگوں نے سوائے چند مٹھی بھر لوگوں کے دو قومی نظریے کو سپورٹ کیا، کیا ساؤدرن انڈیا کے مسلمان، کیا ناردرن انڈیا کے، کیا ایسٹرن، کیا ویسٹرن، سب نے جو ہے ٹو نیشن تھیوری کو سپورٹ کیا اور ایک خطہ وجود میں آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس کے بعد خطرہ ختم ہو گیا۔ تو ان دو ملکوں کے اندر کے جو بات کے جو واقعات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک فیک ریمیڈی تھی، کیونکہ وہاں جانے کے بعد پھر یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ جو ہے مہاجر اور پنجابی کا مسئلہ، پھر اسی طرح جو ہے ان ملکوں کے اندر خود ان ملکوں کے مسلمان سندھی، پنجابی اور مہاجر بلوچی کے عنوان سے آپس میں لڑنے لگے۔ پھر ایک بڑا جھگڑا وجود میں آ گیا جس کو بنگالی اور اردو کا جھگڑا ہم کہتے ہیں۔ تو جو ہے ایک ملک امیبیا کی طرح ٹوٹ کر دو ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ریمیڈی پیش کی گئی تھی خود وہاں کے ریسیڈنٹس کے لیے بھی یہ ورک نہیں کی، اور پھر جس نام سے مسلم مائنارٹی بنائی گئی ہندوستان کے اندر یہ ڈویژن کی وجہ سے، تو وہ پھر اب دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہمارے لیے بھی جو ہے کوئی سلیوشن نہیں نکلا۔ تو گویا کہ جن کو دوا دی گئی اور جن کو دوا نہیں دی گئی، دونوں دوبارہ جو ہے گھوم پھر کر پھر اسی پوائنٹ پر آ کر پہنچ گئے جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا۔ تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ میرا جو مشن ہے، میرا مشن جو ہے اکابر پر تنقید، سید احمد بریلوی پر تنقید، علماء دیوبند پر تنقید، علماء ندوہ پر تنقید یہ نہیں ہے۔ مولانا یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آنکھ کھولا تو میں نے دیکھا کہ جو ہے پوری دنیا میں ہمالین اسٹرگل چل رہی ہے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، اور اتنے جان مال اور اتنے بڑے پیمانے پر کوشش کی گئی کہ غالباً پوری اسلامی تاریخ میں اتنے لوگ شاید اپنا سر نہیں پیش کیے ہوں گے جتنا کالونیل ایج کے بعد جو ہے مسلمانوں نے اپنی جان اور مال پیش کیا۔ لیکن
گھوم پھر کر جو ہے جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا وہیں وہ پہنچ گئے. تو مولانا کہتے ہیں کہ جب میں نے ہوش کی آنکھ کھولی تو میرے ذہن پر ایک سوال تھا کہ میں اس سوال کا جو ہے جواب پا سکوں کہ کیا بات ہے کہ ہماری محنتیں اکارت کیوں ہوتی ہے, کیوں رائے گاہ جاتی ہے. تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اس کیس کی اسٹڈی کی, تو اس کیس کی اسٹڈی کے دوران جو ہے کچھ اکابر کے نام بطور اتفاق کے آتے ہیں. یعنی اگر ہم اس میں محمد علی جناح, سر علامہ اقبال اور مولانا شوکت علی یا اس دور کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں, علماء شعراء اور ادبا وغیرہ, یہ ساروں کے نام وہاں پر جو ہے ایک پریفری کے آتے ہیں, برسبیل ذکر کے آتے ہیں, نہ کہ وہ خود موضوع ہے. موضوع یہ ہے کہ محنت رائے گاہ کیوں جاتی ہے. تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیس یہ ہے کہ وہ نتیجے کے فقدان کو عمل کا فقدان سمجھتے ہیں, حالانکہ عمل کے لحاظ سے وہ پوری اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ عمل کرنے والے لوگ ہیں. یعنی اتنی جانیں, اتنا مال, اتنے اوقاف, اتنی موومنٹس, اتنے آرگنائزیشنز, اتنے میگزینز, اتنے کانفرنسز, اتنے ہمالین جو ہے وہ اسٹرگل کرتے ہیں, جو کہ پوری اسلامی تاریخ میں کبھی مسلمانوں کے کسی گروپ نے اتنی زیادہ جو ہے عملی سرگرمی نہیں دکھائی. لیکن مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں عمل کی کمی ہے. مولانا یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہاں ایک تجزیے کی ضرورت ہے, عمل کی کمی ہے یا رزلٹ کی کمی ہے, یہ دو باتوں کے ڈفرنس کو جاننا ہے. مولانا نے اسباق تاریخ میں ایک بہت اچھی بات لکھی ہے کہ ہاف کامیابی یہ ہے کہ تم موشن اور ڈائریکشن کے فرق کو سمجھو. ایک آدمی موشن میں تو ہے لیکن وہ ڈائریکشن لیس ہے, رانگ روٹ پر وہ جو ہے اپنی گاڑی چلا رہا ہے, تو کبھی وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچے گا. جیسے کہ جو ہے شیخ سعدی نے کہا تھا, اے عربی تم کعبہ ہرگز نہ پہنچو گے کیونکہ تم جس راستے پر جا رہے ہو وہ ترکستان کا ہے. تو سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم کعبے کو پہنچ رہے ہیں, لیکن وہ ٹریک کے حساب سے ترکستان کی ٹریک پر ہوتے ہیں اور کبھی کعبے تک نہیں پہنچتے. تو مسلمان جو ہے عمل اور نتیجے کے ڈفرنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمالین کوششیں وہ کرتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں پاتے. نتیجہ کیوں نہیں آ رہا ہے, تو ڈائریکشن اور موشن کے وہ فرق سے مسلمان واقف نہیں ہے. تو ایک ریمیڈی ہم نے پیش کیا اور بطور شفا کے ہم نے اس کو پریکٹس کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ اس خطے کو جس کو انہوں نے حاصل کیا تھا اور اس خطے کو جنہوں نے جو اس خطے کے حاصل کرنے میں ان کا سپورٹ کیا تھا, دونوں کی بیماری پھر دوبارہ لوٹ کر 70-80 سال کے بعد پھر وہیں پہنچی جس کو جو ہے ایگزسٹینشیل تھریٹ کہتے ہیں, یعنی وجود کو خطرہ. تو مسلمان پھر آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ایک ساتھ سول کوڈ ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے, وقف بل ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے, اور زعفرانی تھریڈ جو ہے ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے. تو اس خطرے کا تو آپ نے علاج کر دیا تھا اور جو ہے نا ہمالین موومنٹ چلائی تھی, تو پھر آپ کو خطرہ دوبارہ کیوں واپس آیا. تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ دو باتیں اس کی ذمہ دار ہے. ایک جو ہے مسلمانوں نے گیٹوز میں رہنا شروع کیا, ماڈرن تعلیم سے وہ پہلے کٹنے کے نتیجے میں وہ جاب مارکیٹ کے لیے مس فٹ ہو گئے. مس فٹ ہونے کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے گاڑی اور جو ہے ٹھیلے والے کام کیے, اور اپنے گھیٹوز کی ہیوج پاپولیشن کی وجہ سے کچھ انہوں نے وہاں ارننگ بھی کر لی, لیکن ماڈرن اکانومی میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا سوائے کچھ مائنر جاب یا بزنس ایکٹیویٹیز کے. تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ قدیم دور میں زراعتی دور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نیچرلی جو ہے اختلاط ہو جاتا تھا, وہ کھیتوں میں ملتے, دیہاتوں میں رہتے اور جو ہے آپس کے مسائل کو جو ہے سالو کرتے. تو ہندو اور مسلمان کی تفریق نہیں تھی, لیکن صنعتی دور میں مسلمان تعلیمی طور پر پیچھے ہونے کی وجہ سے اپنے جو کو ریسیڈنٹ ہے, کو سٹیزنس ہے, ان سے بہت پیچھے رہ گئے, جس نے ان کو جو ہے الگ مسلم محلے, الگ مسلم انسٹیٹیوشنز, الگ مسلم بزنس آرگنائزیشن بنانے کا ذہن بنایا, جو کہ ڈی گلوبلائزیشن آپ کہتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے, تو مسلمان ڈی گلوبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, یعنی واپس جو ہے وہی گیٹو مینٹالٹی کی طرف. تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا اگر مسلمان یہ کام کریں, اپنی اولاد کو جو ہے ایسے اداروں میں پڑھائے جہاں پر ساری کمیونٹیز رہتی ہوں,
تو وہ ساری کمیونٹیز کے ساتھ رہیں گے تو ان کے اندر ہیلتھی کمپٹیشن آئے گا. ہیلتھی کمپٹیشن ہی جو ہے ساری کامیابیوں کی روٹ ہے. جیسے کہ یورپ اور امریکہ کی اکانومی ہے جہاں پر جو ہے کمپٹیشن کی بنیاد پر آدمی کو جو ہے مواقع ملتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کی ہر معاملے میں ان کا ریشیو اور ان کا رینک جو ہے اونچے ہے. اس کے مقابلے میں ہم جو ہے ماڈرن اکانومی میں پیچھے رہ گئے جس کی وجہ سے ہم جو ہے واپس پھر اپنے گھیٹوز کی طرف لوٹ رہے ہیں. تو اس سے نکالنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ مسلمان ماڈرن انسٹیٹیوشنز میں جائے جہاں پر ساری کلچر اور سارے فیتھ کے لوگ پڑھتے ہیں. جیسا کہ صاحب صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ان کے ہندو ساتھی نے کہا کہ میں مسلمانوں سے نفرت کرتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ جو ہے تم مجھ سے بھی کرتے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں تم سے نہیں کرتا, تم بہت اچھے انسان ہیں. تو صاحب صاحب ہمارے جو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میرا اس سے انٹریکشن تھا, اختلاط تھا, تو اس کو میرے بارے میں ڈاؤٹ نہیں تھا, لیکن جن سے اختلاط نہیں تھا اس کے بارے میں ان کو ڈاؤٹ آ گیا. تو مولانا کہ میں سمجھتا ہوں یہ ریمیڈی بہت ہی کارگر اور بہت ہی یوزفل ہے. اس کو مسلمانوں میں پھیلانا چاہیے, نہ کہ مسلمان اپنے گھیٹو ادارے اور اپنے گھیٹو آرگنائزیشنز میں پھنسے رہے. ان کو اندر جو ہے انٹرنیشنل تھنکنگ, نیشنل تھنکنگ بڑھانے کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہمارے دوسرے ساتھی اپنے فیڈ بیک دیں گے.